آپ جو انٹرنیٹ دن رات چلاتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں کتنی معلومات ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں جو انٹرنیٹ آپ دن رات استعمال کرتے ہیں وہ ٹوٹل انٹرنیٹ کا صرف 4% ہی حصہ ہے۔ اس انٹرنیٹ کے 4% حصے کو سرفس ویب کہتے ہیں۔ سرفس ویب یا لائٹ ویب انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جس پر ایک عام آدمی ایکسیس کر سکتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ڈیپ ویب کی۔ ڈیپ ویب انٹرنیٹ کا باقی 96% ہی حصہ ہے۔ جی ہاں، اور یہ آپ کے استعمال میں موجود سرفس ویب سے 5000 گنا وسیع ہے۔ اس میں سرفس ویب استعمال کرنے والے ہر انسان اور ہر ادارے کا ڈیٹا موجود ہے۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد باری آتی ہے ڈارک ویب کی۔ ڈارک ویب یا بلیک نیٹ انٹرنیٹ کا تھل یا فلور کہا جاتا ہے۔ ڈارک ویب کتنا وسیع اور کتنا حجم رکھتا ہے اس کے بارے میں کوئی ایگزیکٹ نہیں جانتا، مگر یہاں دنیا کا ہر غیر قانونی غیر انسانی کام ہوتا ہے۔ منشیات، اسلحہ، عورتوں کی خرید و فروخت، انسانی گوشت بیچنا اور کھانے تک ہر غیر قانونی اور گھنونا کام ڈارک ویب پر ہوتا ہے۔ ڈیپ ویب عام انٹرنیٹ سے بآسانی کسی بھی براؤزر سے کھل سکتا ہے، لیکن اس کو ایکسیس کرنا عام آدمی کے بس میں نہیں۔ اس کے کھلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، جس نے ڈیپ ویب کی وہ سائٹ بنائی اس کے لنک سے کچھ آڑے ٹیڑے کوڈز لگا کر براؤزر کو اوپن کیا جائے، جبکہ ڈارک ویب کسی بھی عام براؤزر سے نہیں کھلتا ماں سوائے ٹور پروجیکٹ کے۔ ٹور پروجیکٹ جو کہ ایک انین ٹائپ ویب سمجھیں، جس کے ایک تہہ کے بعد ایک دوسری تہہ آتی ہے، جس کو کھولنا عام آدمی کے بس میں بالکل نہیں۔ اس کا بھی سائٹ لنک عجیب آڑے ٹیڑے کوڈز پر مشتمل ہوتا ہے، جو کہ معلوم ہو تبھی یہ سائٹ اوپن ہوتی ہے۔ لیکن ٹور کے کچھ اپنے سرچ انجن ہیں جہاں پر مطلوبہ ویڈیو، مطلوبہ مواد یا مطلوبہ تصاویر کو ڈھونڈنے کے لیے گوگل کی طرح سرچ کر کر تلاش کر لیا جاتا ہے۔ اس میں مزید ایک قدم آگے بڑھے تو ریڈ روم نامی ایک انٹرنیٹ کا حصہ نکلتا ہے، جو کہ دنیا کا گھناؤنا ترین حصہ ہے، جس میں انسانوں کو مارا جاتا ہے، کھال اتاری جاتی ہے، سلاخیں ناک سے اور جسم کے مختلف حصوں سے گزاری جاتی ہیں، اور دنیا کا بدترین تشدد ہوتا ہے۔ ان سب کے بعد ان کا باپ مریاناز ویب آتا ہے، جس تک نہ آج تک کوئی پہنچ سکا ہے اور نہ اس تک پہنچنا ممکن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی چند طاقتیں جیسا کہ ایلومیناٹی، فری میسنز، ایسے لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہاں پر اپنی من مرضی کے کام کرواتے ہیں۔ ڈارک ورلڈ میں ایک مخصوص قسم کی ویب سائٹ کو ریڈ روم کہتے ہیں، جہاں پر ایکسیس کرنا ناممکن ہے۔ یہاں پر انسانوں پر تشدد کیا جاتا ہے اور لائیو بولیاں لگائی جاتی ہیں، جس میں انسان کا گوشت، انسانوں کے ڈیفرنٹ جسمانی اعضاء، عورتوں کا خرید و فروخت، اسلحے کی خرید و فروخت، منشیات کی خرید و فروخت اور بھی دنیا کے بہت سے گھنونے کام کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر کرنسی بٹ کوئن چلتی ہے، جو کرنسی آپ خرچ کر کے اپنی فرمائش کر سکتے ہیں کہ مجھے انسان کے فلاں حصے کا گوشت چاہیے، یا کسی بھی جانور کو آپ اگر لائیو تشدد کرنا چاہتے ہوں یا ذبح کرنا چاہتے ہوں آپ کروا سکتے ہیں۔ یورپ میں اگر کوئی بندہ نارملی بھی یہ چیز کہتا ہے کہ میں نے ڈارک ویب پر یا ریڈ روم تک ایکسیس کیا، تو یہ کہنے پر بھی اس کو جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ ایسی ایک ویب سائٹ بھی یورپ میں موجود ہے، جہاں پر ایک انسان کو مروانے کے لیے سفاری دی جاتی ہے، اور ایک انسان کے سر کی قیمت 20,000 یورو، ایک صحافی کے سر کی قیمت 70,000 یورو اور ایک سیلیبریٹی کے سر کی قیمت 1,00,000 یورو تک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک ویب سائٹ کا کلیم کیا جاتا ہے کہ وہاں پر مردہ بچوں کی روحیں بیچی جاتی ہیں۔ ڈارک ویب پر ہی ایک ویب سائٹ جس کا نام پنک میتھ ہے، جس کو 2014 میں سرچ کر کے بین کر دیا گیا، جہاں پر لوگ اپنی سابقہ گرل فرینڈ یا سابقہ بیوی سے بدلہ لینے کے لیے ان کی تصاویر اور ویڈیو کو شائع کرتے تھے، اور اسی وجہ سے یورپ میں 4 لڑکیوں نے ایک ہی دن میں خودکشی کر لی، جس کے بعد گورنمنٹ نے سٹیپ لیا اور اس ویب سائٹ کو 2014 میں بین کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے میں اس ویب سائٹ کا آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اس پر ایکسیس کرنا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ یہ بین ہو چکی ہے۔ ڈارک ویب یا ڈیپ ویب پر ایسی گیمز بھی پائی جاتی ہیں جس کو عام دنیا میں دیکھنا ہی ممکن نہیں۔ جی ہاں، اور کوئی بھی دنیا میں گیم سٹور اس کو اپنے سٹور میں رکھنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ انہی میں سے ایک گیم کا نام سیٹن ہے۔ انسانی سمگلنگ کا بھی سب سے بڑا گڑھ ڈارک ویب یا ڈیپ ویب کو کہا جاتا ہے، جہاں پر عورتوں کی سمگلنگ، بچوں کی سمگلنگ اور انسانی اعضاء کی سمگلنگ کی جاتی ہے۔ جوزف کاکس جو کہ ایک ریسرچر تھے، 2014 میں ڈارک ویب پر کچھ سرچ کر رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک گروپ ٹکرایا جس کا نام بلیک ڈیتھ تھا۔ اس گروپ نے جوزف کو ایک عورت بیچنے کے آفر دی جس کا نام نکول تھا، جس کے سر کی قیمت $1.5 بتائی گئی۔ کینیبل یعنی آدم خوروں کا بھی ایک گروپ ڈارک ویب پر موجود ہے، جو کہ لوگ اپنے جسم کے حصے بیچتے اور خریدتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں وہاں پر ایک پوسٹ لگائی گئی جس پوسٹ کے الفاظ یہ: انسان ایسا ہے جو میرے ران کا 1.5 پاؤ گوشت کھانا چاہے گا،
جس کو اجازت ہوگی وہ خود اتار کے کھا سکے گا، جس کی قیمت $5000 ہے۔ جہاز تباہ ہونے کے بعد بلیک باکس ہی جہاز کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو اس تباہی میں بچ جاتا ہے، جس میں جہاز کی ٹوٹل انفارمیشن ہوتی ہے۔ ڈارک ویب پہ ایک ویب سائٹ پر تباہ شدہ جہازوں کے بلیک باکس بیچے جاتے ہیں، جس میں 9/11 کے جہاز کی بھی پوری ریکارڈنگ موجود ہے۔ ایسی ہی ایک ویب سائٹ جو کہ جوتے، پرس اور بہت سی دوسری اشیاء جو کہ کلیم کرتی ہے کہ انسانوں کی کھالوں سے بنے ہیں، بیچتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شیطانیت اور حیوانیت بھری ہوئی ہے، جہاں پر ایک نارمل انسان ایکسیس بھی نہیں کر سکتا، اور یہاں پر ایسے گھنونے کھیل ہوتے ہیں جو کہ عام دنیا کی آنکھوں سے بالکل اوجھل ہیں۔ یہاں پر ایکسیس کرنا اور ڈارک ویب کو یوز کرنا بہت ہی خطرناک ہے۔ یہاں پر ایکسیس کرنے والے لوگ یا اس کو یوز کرنے والے اپنا پرائیویٹ سرور رکھتے ہیں۔ اس ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے کسی بھی نارمل یا ریگولر براؤزر سے آپ استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اسپیسیفکلی ٹور کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹور براؤزر سے ہم اس ویب سائٹ میں ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی نارمل انسان اس میں ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ٹوٹل انفارمیشن، یہاں تک کہ اس کے گھر کا ایڈریس اور اس کا ٹوٹل بایو ڈاٹا اگلے بندے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس بایو ڈاٹا کو وہ اپنے کسی بھی گھنونے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ کوئی بھی لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خدا را گوگل یا کروم پر جا کے ڈارک ویب کو سرچ نہ کریں اور نہ ہی اس میں ایکسیس کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر کاروبار کیا جاتا ہے انسانوں کا، جانوروں کا، ویپنز کا، ڈرگز کا، شوٹرز ہائر کرنے کا اور بہت سے گھنونے کام جو کہ اس دنیا کو نظر نہیں آتے، اور نہ ہی اس دنیا کے پاس اتنی پاور ہے کہ یہ اس کو ایکسیس کر رہے ہیں۔ اس کو کنٹرول صرف اوپر بیٹھی ہوئی چند پاورز کرتی ہیں، جن کو الومیناٹی یا فری میسنز کہتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، ہوپ سو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ بہت جلدی حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔